بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں صابر شاکر کو یوٹیوب چینل پہ۔ آج ہے جناب 2 نومبر سال 2020 اور دن ہے آج منڈے کا۔ آج آپ سے کچھ مزید خبریں شیئر کرتے ہیں جناب۔ ماحول اب کافی گرما گرم ہونے والا ہے اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نومبر کا جو مہینہ ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور نومبر کا لاسٹ ویک اور اس کے بعد پھر دسمبر کا پہلا ہفتہ، یہ جو ویک ہوں گے جناب، 15 دن، یہ 15 دن پورے سال پہ بھاری ہوں گے۔ یہ اس حد تک صورتحال اس میں خراب ہو سکتی ہے، گھمسان کا رن پڑ سکتا ہے، آپس میں بہت زیادہ جو ٹینشن اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں، جو کشیدگی اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں، پولیٹیکل لیڈرشپ اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے درمیان، خاص طور پہ جو شریف فیملی نے ایک ماحول بنایا ہوا ہے، یہ کشیدگی، یہ جو شدت کا لیول ہے، جو حدت کا لیول ہے، یہ بہت زیادہ پیک پہ جائے گا، اور یہ جائے گا نومبر کے آخری ہفتے میں اور دسمبر کے پہلے ہفتے میں۔ یہ 2 ہفتے بہت ہی امپورٹنٹ ہیں، اور اس کی ریزن کیا ہے؟ نومبر کا آخری ہفتہ کیوں اور دسمبر کا پہلا ہفتہ کیوں؟ یہ ایک کویشچن ہے جس کا کھل کے ہم بات نہیں کر سکتے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ بہت سارے امور ہیں، تو ہر کسی کی خواہش ہے، بلکہ تمام جو مقتدر ادارے ہیں ان کی بھی، اور پاکستان کے حق میں بھی یہ ہے کہ یہ 2 ہفتے خیر و خوبی سے گزر جائیں، اور ان 2 ہفتوں میں خدا نخواستہ کوئی بہت بڑی حرکت نہ ہو جائے، کوئی ٹیمپرامنٹ لوز نہ کر جائے، کوئی اپنی حدود سے تجاوز نہ کر جائے، اور کوئی غصے میں کوئی غلط فیصلہ نہ کر جائے۔ یہ اس لیے یہ بڑے ٹائمنگز کے اعتبار سے جناب یہ امپورٹنٹ ہے، اور کسی وقت کھل کے بھی بات کر لیں گے۔ فی الحال اسی طریقے سے یہ بات چلنے دیں، کیونکہ یہ ہمیشہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ صورتحال نومبر بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ نومبر اس لیے امپورٹنٹ ہوتا ہے جناب کافی عرصے سے، کیونکہ نومبر میں فوج کی کمان تبدیل ہوتی تھی، اور نومبر آپ ہر اس نومبر میں چلے جائیں جس میں آرمی چیف کا کیا تقرر ہونا تھا، تو وہ ہوتا ہے نومبر میں۔ لیکن پچھلے سال ایک بہت زیادہ مصیبت آن پڑی تھی، اور صورتحال بالکل معمول کے مطابق جا رہی تھی، لیکن میں آپ کو بار بار یہی کہتا تھا کہ نہیں، ابھی نومبر، جب تک نومبر نہیں گزرتا تب تک یہ خطرہ رہے گا۔ اس کی ریزن یہ تھی کہ بہت عرصہ پہلے ہی وزیر اعظم عمران خان نے نومبر، میں بات کر رہا ہوں نومبر 19 کی، نومبر 19 میں آرمی چیف کا تقرر ہونا تھا۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ جو ہیں وہ اپنی مدت پوری کر چکے تھے، لیکن اس سے بہت پہلے وزیر اعظم عمران خان نے جنرل قمر جاوید باجوہ کو ایک اور ٹینیور کے لیے آرمی چیف کے طور پہ اپوائنٹ کر دیا تھا، اور اس طریقے سے سادہ زبان میں جسے کہتے ہیں ایکسٹینشن دے دی تھی 3 سال کی۔ لیکن سب اپنی اپنی جگہ پہ مطمئن تھے، تمام، راولپنڈی اور اسلام آباد، کہ جناب اب یہ ایشو نہیں ہے۔ لیکن اچانک ایک پیٹیشن آتی ہے، اور پیٹیشن آتی ہے سپریم کورٹ میں، اور وہ آتی بھی ہے بالکل ایک لے مین کی طرح، اور پھر پیٹیشنر جب جاتا ہے تو وہ کہتا ہے جناب میں اپنی پیٹیشن واپس لیتا ہوں۔ لیکن اس وقت کے چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب، جو کہ لارجر بینچ کے ساتھ براجمان تھے، انہوں نے کہا کہ بالکل نہیں، یہ پیٹیشن اب واپس لینے کی بھی آپ کو اجازت نہیں ہے۔ لہٰذا انہوں نے سنا، اور پھر وہ معاملہ کہاں تک گیا وہ ہمارے سب کے سامنے ہے، ریکارڈ پر ہے، اور اس کے بعد پھر ایک لیجسلیشن کی گئی، اور لیجسلیشن کے بعد پھر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی جو ایکسٹینشن کا معاملہ تھا اس کو حل کرنے کی کوشش کی گئی۔ اب ان کو 3 سال کے لیے اب کیا گیا جناب۔ اب 1 سال پھر وہی بات ہے کہ اس نومبر میں تو ایسا کچھ نہیں ہونا تھا، کیونکہ ان کو 3 سال کے لیے توسیع دی جا چکی ہے۔ لیکن اس کے باوجود ہم جب وہ ملاتے ہیں، گتھیاں سلجھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور جب لنکیجز کو جوڑتے ہیں، ایک لنک کو دوسرے کے ساتھ، دوسرے کو تیسرے کے ساتھ، تو پھر لگتا ہے کہ نہیں، کچھ گڑبڑ ہے۔ اور اس کی ریزن میں آپ کو بتا دیتا ہوں
کہ کیا گڑبڑ ہے. ہم آپ کو مسلسل بتاتے رہے ہیں اور ابھی وہ ساری چیزیں ریکال کریں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا، کیونکہ بہت عرصے سے کوشش تو کی جا رہی تھی کہ بہت عرصے سے کہ جناب پی ڈی ایم کا تو خیر نام نہیں تھا کہ آل پارٹیز کانفرنس ہونی چاہیے، اور اس میں پھر ساری باتیں اپوزیشن ساری بیٹھے اور اس میں ڈسکس کرے. پھر لاسٹ ایئر آپ کو معلوم ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب آئے اور وہ بھی حکومت گرانے کے لیے آئے تھے، لیکن ان کا مسئلہ بھی حل نہ ہو سکا اور وہ خالی گیا وار. تو ایک اور چیز بھی کہی جا رہی ہے کہ جو مولانا فضل الرحمان صاحب آئے تھے وہ ایک ریہرسل تھی ایک بڑے ایونٹ کے لیے. اور بالکل اسی طریقے سے جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب پیپلز پارٹی کے حکومت کے آخری دنوں میں آئے تھے 1 سال پہلے حکومت گرانے کے لیے، ایک بہت بڑا دھرنا لے کے آئے، لانگ مارچ کیا، لانگ مارچ کر کے وہ آ کے براجمان ہو گئے بالکل شاہراہ دستور پہ پارلیمنٹ ہاؤس کے بالکل سامنے. اور ان کا اس وقت بھی شدت اور حدت بہت زیادہ تھی، لیکن وہ 2-4 دنوں میں ہی ان کا جو دھرنا تھا وہ ختم ہوا اور وہ واپس چلے گئے. تو اس وقت بھی یہ کہا گیا کہ یہ نہیں، یہ صرف پریکٹس کے لیے آئے تھے، ریہرسل کرنے کے لیے آئے تھے، بڑا ایونٹ اور ہوگا. اس کے بعد پھر بڑا ایونٹ ہوا اور وہ پی ٹی آئی نے اور ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے مل کے کیا. اور پھر وہ 126 دن ڈاکٹر طاہر القادری صاحب جلدی چلے گئے، عمران خان صاحب 126 دن رہے، اور اس کے بعد جو نواز شریف حکومت کی چولیں تھیں وہ ہل گئی تھیں. اور اس کے بعد پھر نواز شریف کے پاس اقتدار رہا، ڈیجورے تو رہا، ڈیفیکٹو نہیں رہا. اس کے بعد وہ بہت ویک ہو گئے تھے، وہ حکومت بہت ویک ہو گئی اور پھر ڈکلائن کی طرف ہی رہی. اب اسی طریقے سے مولانا فضل الرحمان صاحب ایک ایونٹ کر چکے ہیں، وہ سولو فلائٹ تھی، اور اب اس کے بعد آپ تانے بانے ملائیں تو اب تانے بانے یہ ہیں جناب کہ اب ایک اور کوشش کی جا رہی ہے لانگ مارچ کی، دھرنے کی، جو بھی ہے. وہ اس سے پہلے یہ ساری چیزیں کوشش کی گئی کہ جناب ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو ہے ہماری فوجی قیادت، اس کو توڑا جا سکے، سیاسی زبان میں کہتے ہیں کہ اس کو توڑا جا سکے، اور اس کی پارٹنرشپ جو ہے اس وقت سول ملٹری لیڈرشپ کی پارٹنرشپ جو چل رہی ہے وہ توڑی جا سکے اور اس میں دراڑیں ڈالی جا سکیں. اور دراڑیں نہیں ڈالی جا سکتی تو کم از کم امپائر ہمارے ساتھ مل جائیں. یہ شریف خاندان کرتا رہا ہے، باتیں، مذاکرات، سب کچھ کرتا رہا زبیر وغیرہ کے ذریعے، آپ کو معلوم ہے. تو وہ کامیاب نہیں ہوئیں. اب آ گئے ہیں جناب میدان میں. اب مولانا فضل الرحمان اب نے اجلاس بلوا لیا نومبر کا، میں جو آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں. پھر ریکال کریں تو نواز شریف صاحب بھی انہی مہینوں کا اشارہ کر رہے تھے کہ جناب ابھی ٹھہر جائیں، ابھی ٹھہر جائیں، ابھی ٹھہر جائیں. وہ ٹھہرنے کے بعد اب 2 مہینے پہلے آپ کو معلوم ہے کہ جناب 2 مہینے پہلے کہہ رہا ہوں، پچھلے مہینے سپٹمبر میں 1.5 مہینہ پہلے یہ سارا کام یکدم آنن فانن ہوا اور تیزی آ گئی. اب تیزی آ چکی ہے، جلسے ہو چکے ہیں 3 بڑے. اب انہوں نے فائنل راؤنڈ کھیلنا ہے، اور فائنل راؤنڈ کھیلنے کے لیے اجلاس بلوا لیا گیا جناب پی ڈی ایم کا. اور پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس بلوایا مولانا فضل الرحمان صاحب نے، اور مسلم لیگ ہاؤس میں ہوگا یہ. اور اس میں نواز شریف صاحب ویڈیو لنک کے ذریعے اس میں شرکت کریں گے اور اس میں اپنا آئندہ کا لاہ عمل دینے کی کوشش کریں گے. اور اس دوران آپ دیکھ چکے ہیں کہ معاملات کہاں تک پہنچ چکے ہیں. پوائنٹ آف نو ریٹرن کی طرف معاملات جاتے دکھ رہے ہیں ہمیں تو کم از کم. اس کی ریزن یہ ہے کہ جہاں تک پوائنٹ آف نو ریٹرن ہر اعتبار سے، نمبر 1 پوائنٹ آف نو ریٹرن کیا ہے جناب کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور ڈی جی آئی جنرل فیض حمید، ان دونوں کو ڈائریکٹ ٹارگٹ کر رہا ہے شریف خاندان اور ان کے چند لوگ.
اس میں یہ ایک اچھی خبر یہ ہے مقتدر حلقوں کے لیے، ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے لیے، کہ اس میں مسلم لیگ نواز ایٹ لارج یعنی کہ وسیع پیمانے پہ وہ اس میں شامل نہیں ہے، بلکہ نواز شریف کی، مریم نواز کی تقریروں کے بعد اور للکارنے کے بعد، دھمکیوں کے بعد، تصادم کے بعد بہت کم لوگ ہیں، گنتی کے چند لوگ ہیں جو کھل کر اس وقت شریف خاندان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہ تو ایک اچھی علامت ہے۔ اور دوسری علامت، اگلی علامت یہ ہے کہ شریف خاندان جو ہے وہ مزید ایگریسو ہونے جا رہا ہے، اور ایگریسو اس سینس میں ہو رہا ہے کہ اب مریم بی بی، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مریم بی بی جو ہیں وہ پیرالل کر رہی ہیں کام، ایک طرف وہ اپنے چچا کے ساتھ ملی بھی ہوئی ہیں، ان کی رسپیکٹ بھی کر رہی ہیں، ان کے ساتھ بھی چل رہی ہیں، لیکن متوازی طور پہ وہ ان کے ہاں کہیں نہ کہیں شکوک و شبہات ہیں، اور دوسری جانب وہ کیا کر رہی ہیں، دوسری جانب وہ اپنا متوازی طور پہ اپنا سسٹم بنا رہی ہیں۔ اور ابھی انہوں نے ایک شیر جوان فورس بنانے کا بھی کل اعلان کیا۔ آپ کو یاد ہے کہ جب یہ ٹائیگر فورس بنانے کی بات ہوئی تو سب سے زیادہ جو تنقید تھی وہ مسلم لیگ نواز کی طرف سے کی گئی، جو وزیر اعظم عمران خان نے پی ٹی آئی کی ٹائیگر فورس بنائی، اور جو اس وقت آپ کو متحرک نظر آ رہی ہے، نوجوانوں پہ مشتمل ہے۔ وہ بیسیکلی ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہے، اور پولیٹیکل ایکٹیویٹی جنریٹ کی ہے پی ٹی آئی نے، اور اس میں اپنا جو ینگ لاٹ ہے اس کو انگیج کیا ہے، یوتھ کو انگیج کیا ہے، اس کو امپاور کرنے کی کوشش کی ہے۔ تاثر یہ دے رہے ہیں کہ ہم آپ کو امپاور کر رہے ہیں، آپ جناب سب سے اوپر ہیں، آپ جائیں پوائنٹ آؤٹ کریں کہ اس معاشرے میں، مارکیٹس میں کیا کیا برائیاں ہیں، آپ پوائنٹ آؤٹ کریں گے، اس پہ ایکشن ہوگا، اور اس پہ ایکشن ہو رہا ہے۔ تو یہ ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی جنریٹ ہوئی پی ٹی آئی کی۔ اب جب یوتھ اس طرف آئی تو پی ایم ایل این جو ہے وہ جناب مریم بی بی، کیونکہ سب سے زیادہ تو ان کا کلیم ہے کہ یوتھ کے نمائندہ تو وہ ہیں، عمران خان صاحب تو 65 سال کے ہونے جا رہے ہیں یا ہو چکے ہیں، تو وہ یعنی کہ 60 پلس سارے، نواز شریف صاحب، زرداری صاحب، عمران خان صاحب، یہ سارے ایک ہی بیچ ہیں۔ تو مریم بی بی جو کہ ابھی 40s میں ہیں، تو ان کا ہے کہ جناب اصل تو ہم ہیں یوتھ کے لوگ، تو یوتھ کی نمائندہ میں ہوں، تو انہوں نے شیر جوان فورس بنا دی ہے، اور شیر جوان فورس کو بھی اسی طریقے سے وہ یہی اسٹریٹجی یہی ہے کہ جناب یوتھ کو امپاور کیا جائے، اس کو ایکٹیو کیا جائے، اور اس کو بتایا کہ جناب آپ آئیں، اور یہ جو شریف فیملی کا، شریف خاندان کا جو نیا نیریٹو ہے، نیا ایجنڈا ہے، اس کو لے کے آگے بڑھیں۔ تو سربراہی اجلاس بلا لیا گیا ہے، اس میں اب آگے جو ہے، اب اگلی بات اصل ہے کہ پیپلز پارٹی، کیونکہ ان کا ٹارگٹ کیا ہے؟ ان کا ٹارگٹ ہے جی نومبر کا لاسٹ ویک اور دسمبر کا پہلا ہفتہ۔ اس میں ان کی کوشش ہے کہ کسی ایک طاقتور کو گرا لیں، اور وہ طاقتور کون ہے جناب؟ وہ پرائم منسٹر عمران خان اور دوسرے ہیں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ۔ ان دونوں میں سے جو بھی مائنس کرنے میں یہ کامیاب ہوتے ہیں، ان دونوں میں سے کسی ایک کو بھی گراتے ہیں، تو اپوزیشن جو ہے وہ مور دین 50% نہیں، مور دین 90% وہ اچیور کہلائے گی جی، وہ سمجھے گی کہ ہم نے، اس کے بعد ان کا پیمانہ جو ہے وہ بہت اوپر تک چلا جائے گا۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن دوسری جانب جو ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے اور حکومت ہے، وہ کیا سوچ رہی ہے؟ کیا وہ بھی اسی طریقے سے ہی اسی تنخواہ پہ کام کرتی رہے گی، اور اسی طریقے سے گالم گلوچ سنتی رہے گی، دھمکیاں سنتی رہے گی، اور اس ایجنڈے کی تکمیل پہ آگے بڑھتی رہے گی؟ تو میرا اپنا خیال ہے کہ ایسا نہیں ہے، اور اس کا ہم نے پہلی جھلک جو ہے وہ دیکھی۔ وزیر اعظم عمران خان گلگت بلتستان گئے، اور وہاں پہ انہوں نے ایک دو باتیں کی۔ ایک باتیں انہوں نے کی کہ اپوزیشن بلیک میل کرنے میں ناکام ہو گئی ہے، تو آرمی اور آئی ایس آئی چیف کو وہ نشانہ بنانے لگ گئی۔ لیکن ایک چیز انہوں نے کہا، عمران خان نے، انہوں نے کہا کہ
جتنے بھی چور اور ڈاکو تھے وہ سب اکٹھے ہو گئے ہیں اور وہ اپنا ISI اور اب آرمی چیف کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، اور وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ جو کچھ مانگ رہے تھے ان کو وہ ملا نہیں، اور وہ شریف خاندان ہی مانگ رہا تھا اور تو کچھ نہیں ہے۔ لیکن ایک بات جو اصل ہے، میر جعفر، میر صادق، میر ایاز صادق کا انہوں نے ذکر کیا، لیکن ایک بہت واضح طور پہ انہوں نے ایک میسیج دیا وہاں پہ۔ انہوں نے کہا کہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہماری جو خاموشی ہے وہ ہماری کمزوری ہے، اور انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ ہماری خاموشی کمزوری نہیں ہے، ہماری آنکھیں کھلی ہیں اور ہم سب کچھ دیکھ رہے ہیں، اور آنے والے دنوں میں انہوں نے کہا کہ قوم دیکھے گی کہ کس کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں۔ تو کس کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں وہ ظاہر ہے جی، یہ ایاز صادق نے اسٹیٹمنٹ دیا، بڑے سوچ سمجھ کے دیا تھا۔ پہلے انہوں نے آرمی چیف کو ہٹ کیا اور اس کے بعد ہٹ کیا انہوں نے وزیر اعظم عمران خان کو، اور پھر جب زیادہ پریشر آیا تو انہوں نے شاہ محمود قریشی کی طرف اشارہ کر دیا، لیکن بات کنوے جو کرنی تھی وہ کر چکے تھے، لہٰذا اس کا جواب وزیر اعظم عمران خان نے گلگت بلتستان میں دیا، اور وہ بڑے فارم میں نظر آئے، اور انہوں نے بڑا زبردست کیا کہنا چاہیے کہ اگریسو تھے، اور وہ کوئی ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ شاید وہ دبے ہوئے ہیں۔ تو صورتحال اگین میں وہی کہوں گا کہ یہ دو بدو لڑائی جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ اور ہفتہ 10 دن میں یہ جو PDM کا بھی پتہ چل جائے گا کہ کس طرف جا رہے ہیں، کیونکہ منیمم خواہش جو ہے وہ ہے، ایک ضرور ہے کہ آرمی چیف اور DGISI یعنی کہ فوج پاکستان کی جو ملٹری لیڈرشپ ہے اس کو اس قدر دباؤ میں لایا جائے کہ ہم ادھر کوئی ان ہاؤس تبدیلی کی کوشش کریں، کوئی دھرنا ورنا لے کے آئیں تو ہمیں اس طریقے سے نہ روکا جائے جیسے کہ پوری اسٹیٹ مشینری اس میں شامل نہ ہو اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا اس میں انپٹ نہ ہو۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، تو دیکھتے ہیں جناب معاملات کس طرف جاتے ہیں۔ کچھ اور خبریں تھیں وہ انشاءاللہ ہم دیں گے آپ کو اگلی ویڈیو میں۔